آپ احتجاجی دھرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کوئی مختصر دھرنا ہوگا یا یہ طول پکڑ سکتا ہے؟ اس موضوع پر تو میں اس وقت کچھ بتانے سے قاصر ہوں. یہ فیصلہ لاہور پہنچنے کے بعد ہی ہوگا اور انشاءاللہ اس کے لیے جو اناؤنسمنٹ ہے وہ 17 جون کے پروگرام میں ہی ہوگی. امال روڈ پر ہونے والے احتجاج میں ہی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ باقی سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ دعوت دی ہے یا وہ خود ہی وہاں پر شامل ہوں گے؟ آلموسٹ بہت سی جماعتوں کو باقاعدہ پاکستان عوامی تحریک کی قیادت نے وہاں سے دعوت دی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو شامل ہوں گے مختلف طبقات، سیاسی، سماجی، مذہبی تنظیمات، تو وہ تو ویلکم ہے ان کے لیے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے کسی ادارے نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے انصاف نہیں دیا آپ کی پارٹی کو، تو آپ اس دھرنے سے کیا توقع رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ساری دنیا کے سامنے ہے، پورے 2 سال بیت گئے، انصاف کا پروسیس آگے نہیں بڑھ سکا، حتیٰ کہ جسٹس باقر نجفی کمیشن رپورٹ حکومت پنجاب نے دبا کے رکھ لی ہے اور چھاپنے کو تیار نہیں. اور ہم 1.5 سال سے ہائی کورٹ میں پٹیشن کیے ہوئے ہیں اور اس کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اس کی بحثیں مکمل ہو چکی ہیں، ساری سماعت کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں سنانے دیا جا رہا، حتیٰ کہ ججز ریٹائر ہو گئے ہیں، اب نیا بینچ نہیں بنانے دے رہے. تو کچھ تو ہے نا اس رپورٹ میں. حکومت پنجاب خائف کس چیز سے ہے؟ اس کو کیوں نہیں شائع ہونے دیتی؟ ایک طرف تو کوئی میٹر ہو تو دھڑا دھڑ کمیشن بنانے کی بات کرتے ہیں. تو جو کمیشن خود بنایا ہے تو پھر اس کمیشن کی رپورٹ میں کیا خطرہ ہے؟ آپ کو منظر عام پہ لائیں اگر آپ بے گناہ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاناما لیکس کے بعد آپ کا یہ جو دھرنا ہے یہ نواز حکومت کے لیے ایک دھچکا ہوگا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے جی، احتجاج کرنا ہمارا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں. ہمارا احتجاج حکومت کے لیے دھچکا ہوتا ہے یا نہیں، حکومت کا اپنا جو کردار ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ ان کے اپنے سیاسی کرتوت وہ خود ان کے لیے کافی دھچکا ہیں. انہیں مزید باہر سے کسی دھچکے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے خاتمے کے لیے خود ہی کافی ہیں. جس قسم کی حرکات کرتے ہیں اور پچھلے چند ماہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے اقتدار کے اور اپنے نظام کے خاتمے کے لیے کافی اچھا بندوبست ہے جو خود کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، وہ آرام کریں لندن میں. کیا یہ بہتر ہوتا کہ آپ کچھ دیر کے لیے انتظار کر لیتے اور احتجاج کو مؤخر کرتے ان کی صحت مندی تک؟ میں ان کی اوپن ہارٹ سرجری کے میٹر پہ کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں تو اس دن سے خود حیرت زدہ ہوں. حیاءً اور اخلاقاً اس پر تبصرہ نہیں کر رہا، مگر حیرت زدہ ہوں کہ دنیا میں ایسی اوپن ہارٹ سرجری، 4 بائی پاس اور اتنی جلد ریکوری تاریخ میں نہ کبھی پڑھی ہے، نہ سنی ہے، نہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات. میں خود ہارٹ کا پیشنٹ ہوں اور میری سرجری کبھی نہیں ہوئی، بائی پاس نہیں ہوئے کبھی، مگر چھوٹے مائنر درجے کے کئی مراحل سے گزرا ہوں. تو میں تو کئی دن ویل چیئرز پہ رہا ہوں اور سنبھلنے میں اور ریکوری میں ایک خاصا وقت لگتا ہے. یہ کوئی بہت ہی کرشماتی سرجری ہوئی ہے اور بڑی کراماتی ریکوری ہوئی ہے جو سمجھ سے بالا تار ہے. پوری دنیا حیران ہے. اور وہ جب نکلے ہیں ہاسپٹل سے تو سوٹڈ بوٹڈ تھے اور ہاتھ اس طرح اوپر اٹھا کر رہے تھے. تو اوپن ہارٹ سرجری میں تو بہت بڑا کٹ ہوتا ہے، ٹانکے ہوتے ہیں، سٹیچز. 5 دنوں کے بعد ڈاکٹر ہاتھ کو اوپر اٹھانے کی اجازت ہی نہیں دیتے. آپ ہینڈ شیک کر سکتے ہیں، ہاتھ کو نیچے اوپر نہیں اٹھا سکتے. یعنی یہ اللہ کا دیکھو کیا کرشمہ ہے قدرت کا، اور بڑی کرامات ہیں یہ. تو میں اس کی سوا کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن آپ لوگوں کی سبھی نے دعائیں کی تھی، اپوزیشن کا جو لیڈر تھے، ان دعاؤں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے انہیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود سفیشینٹ ہیں.
وہ خود سفیشینٹ ہیں تمام امور میں. وہ جنہوں نے دعائیں کی ان کو تو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی, انہوں نے اپنی پارٹی کے لیڈرز کو ملنے کی اجازت نہیں دی, اپنے وزراء کو ملنے کی اجازت نہیں دی, چیف منسٹر بلوچستان غریب آدمی کو ملنے کی اجازت نہیں دی. سارے لوگ آ کے تو ٹی وی اینکرز اور رپورٹرز کے ساتھ گلی میں کھڑے رہتے تھے. تو ان کو اس کا مطلب ہے کسی کی دعاؤں کی حاجت مندی نہیں ہے, وہ سفیشینٹ ہے, خود ہی سفیشینٹ ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ, شکریہ.